افطار ٹائم میں ایک بار پھر آپ کا بہت بہت استقبال ہے۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے پہلا عشرہ۔ رمضان کے 3 عشرے ہیں، آج ہم پہلے عشرے کے تعلق سے بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو بلا جھجک آپ کال کر سکتے ہیں۔ مفتی صدیق صاحب لگاتار ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ پہلے عشرے سے ہٹ کے بھی اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا حل چاہتے ہیں تو بھی آپ کال کر سکتے ہیں۔ نمبر لگاتار ٹی وی اسکرین پر موجود ہے۔ مفتی صاحب، بریک میں جانے سے پہلے کشمیر سے بھائی نے کال کیا تھا، ایک حدیث آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے سنائی تھی پہلے عشرے کے تعلق سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ بہت ضعیف ہے جی، تو کچھ اگر اس بارے میں بتا سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، یقیناً یہ ایک علمی سوال ہے کہ حدیث ضعیف اور اس کے اوپر اس کا حکم۔ میں مختصراً آپ کے سامنے عرض کروں کہ احادیث کی قسمیں ہیں صحیح اور حسن اور ضعیف۔ تو چونکہ ہم ضعیف حدیث سنتے ہیں تو فوراً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، اس کو ترک کر دیا جائے گا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ بہت ساری ایسی احادیث ہیں جو ضعیف ہونے کے باوجود امت کے بڑے بڑے ائمہ محدثین اور فقہاء نے اس کو اختیار کیا ہے اور اس پر عمل کیا ہے، لہٰذا ضعیف حدیث کہہ کر ہم اس کو ترک نہیں کر سکتے ہیں۔ جبکہ بڑے بڑے ائمہ محدثین نے 100-200 سال کی میں بات نہیں کر رہا، بلکہ میں 1200-1300 سال سے ائمہ کا جو عمل رہا ہے اس کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ امت کے علماء نے، امت کے ائمہ اور محدثین نے یہ فیصلہ بیان فرمایا ہے کہ ضعیف حدیث کو بالکلیہ طور پر ترک نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو فضائل میں اور ترغیب اور ترہیب میں، یعنی کسی عمل کو بتا کر ڈرانا، اس کی سزا سے ڈرانا، اور کسی عمل کو بتا کر اس کی طرف مائل کرنا، اس کی ترغیب دلانا، ترغیب اور ترہیب اس کو کہتے ہیں، ڈر سنانا اور رغبت دلانا۔ اگر اس عنوان کے تحت کوئی حدیث آ رہی ہے یا کسی کے فضائل کے بارے میں حدیث آ رہی ہے، جیسا کہ یہ رمضان کے عشرے کے بارے میں اس کی فضیلت بتاتی ہے، تو ایسی احادیث کو بھی قبول کیا جائے گا، اس کو بالکل ترک نہیں کیا جائے گا۔ بہت سارے بڑے بڑے ائمہ نے ان احادیث کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے، لہٰذا ضعیف حدیث کہہ کر ترک کرنے کے بجائے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ امت سے مراد عوام نہیں ہے، بلکہ بڑے بڑے اکابر محدثین جیسا کہ امام یحییٰ شرف الدین نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ان سے پہلے امام اعظم ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد ابن حنبل ہیں، امام مالک ہیں، اور اس کے علاوہ امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، اور امام ترمذی ہیں، امام ابو داؤد ہے، امام نسائی، ابن ماجہ، امام بیہقی، اور بہت بڑے بڑے محدثین ہیں جنہوں نے اپنی ایک کتاب میں صحیح احادیث کو جمع کیا ہے، تو دوسری کتابوں میں جب فضائل کے متعلق انہوں نے لکھا ہے تو اس میں صحیح، حسن، ضعیف ہر قسم کی حدیث کو انہوں نے جمع فرمایا ہے، لہٰذا ضعیف کہہ کر ہم اس کو بالکلیہ ترک نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر جو ہم نکاح کرتے ہیں تو نکاح کے وقت 2 گواہ ہونا شرط ہے۔ ہر مکتب فکر والے اس بات کو لازم قرار دیتے ہیں کہ جب نکاح ہوگا تو نکاح کے لیے 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، لیکن آپ جب حدیث کو دیکھیں گے تو وہ حدیث ضعیف ہے۔ علماء اکرام نے وہ حدیث لکھنے کے بعد، ائمہ محدثین نے اس حدیث کو لکھنے کے بعد کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن عمل اس پر کیا جائے گا۔ تو چونکہ کوئی اور اس میں اللہ کی صفات کے بارے میں یا کوئی حلال چیز ہے جس کو حرام کہا جا رہا ہے، یا کوئی حرام چیز ہے اس کو حلال کیا جا رہا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ایسا مسئلہ ہو تو اس میں ضعیف حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا، لیکن ترغیب و ترہیب میں، فضائل میں، خصائل میں، ایسی چیزوں میں ضعیف حدیث کو بھی قبول کیا جائے گا۔ چلیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ کے ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہمبر پیٹ کاٹھگوڑا۔ جی جی، میرا سوال ہے، روزے کی حالت میں ٹوتھ برش کر سکتے کیا؟ ٹھیک ہے، روزے کی حالت میں برش کر سکتے ہیں کیا؟ اور کوئی سوال بھائی؟ نہیں، چلیے ٹھیک ہے، انشاءاللہ بالکل جواب دیا جائے گا۔ مفتی صاحب، روزے کی حالت میں کیا برش کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، روزے کی حالت میں برش کس طرح آپ کرنا چاہتے ہیں؟ ٹوتھ پیسٹ لگا کر یا صرف مسواک کی طرح اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں؟ اگر صرف مسواک کی طرح یوز کرنا چاہتے ہیں اور اس کے اندر کوئی پیسٹ وغیرہ کے ذرات نہیں ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر ٹوتھ پیسٹ وغیرہ لگا ہوا ہے یا کوئی منجن وغیرہ سے دانت رگڑنا چاہتے ہیں تو یہ اگر حلق تک نہیں پہنچتا ہے
تب بھی مکروہ ہے. اور اگر حلق کے نیچے اس کے ذرات یعنی پیسٹ کے ذرات حلق میں اتر جائیں یا منجن کے ذرات اگر حلق میں اتر جائیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. لہٰذا روزے میں احتیاط کریں, مسواک کر لیں, اور اگر برش پر کوئی ٹوتھ پیسٹ کے ذرات نہیں ہیں یا منجن کے کوئی ذرات نہیں ہیں تو آپ خالی برش بھی کر سکتے ہیں, اس پر پیسٹ وغیرہ نہ لگائیں. اگر وہ حلق تک پہنچ رہے ہوں تو یہ مکروہ ہے, اور اگر حلق کے نیچے اتر جائیں گے تو روزہ ہی ٹوٹ جائے گا. اس لیے احتیاط کریں, برش نہ کریں, مسواک کر لیں, حضور کی سنت پر بھی عمل ہو جائے گا, روزہ بھی باقی رہے گا. اچھا, اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ نارملی جو برش یوز کرتے ہیں اس کو دھل کے بھی اگر یوز کریے تو اس کی پیسٹ کی جو اسمیل ہے وہ اس میں رہ جاتی ہے یا اس کا ٹیسٹ تھوڑا بہت رہ جاتا ہے. تو اگر رمضان میں کوئی استعمال کرنا چاہے تو اس کے لیے ایک فریش تازہ برش لے لے تاکہ اس میں پیسٹ وغیرہ نہ ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے. جی ہاں, یہی زیادہ بہتر ہے تاکہ احتیاط رہے, چونکہ اس کے اندر ابھی آپ نے بیان فرمایا کہ اسمیل ہوتی ہے, تو اسمیل سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا, لیکن آپ نے یہ بھی کہا کہ ٹیسٹ ہوتا ہے, اس میں مزہ آ جاتا ہے. تو منہ میں اگر مزہ پہنچ گیا اور حلق کے نیچے اتر گیا تو پھر روزے کا مسئلہ ہو جائے گا. لہٰذا کوئی نیا برش لے لیں. نیا برش لینے سے بہتر ہے کہ مسواک خرید لیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک کو اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے مسواک کرنا. حضور نے ارشاد فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضور نے فرمایا کہ اگر میری امت پر یہ بات شاق نہ ہوتی کہ وہ ہر نماز کے وقت مسواک کریں تو میں ان کو ضرور ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا. تو حضور نے دیکھا کہ اگر میں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دوں گا تو میری امت اس معاملے میں مشقت میں پڑ جائے گی. لہذا حضور نے ہماری آسانی کے لیے اس کو واجب قرار نہیں دیا بلکہ اپنی سنت بنا دیا. اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی نماز کا ثواب بڑھا دیا جائے گا, اور اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو اس کی نماز کا ثواب نعوذ باللہ گھٹے گا نہیں, بلکہ اللہ نے جتنا وعدہ کیا ہے اتنا اس کو ثواب مل کر رہے گا. اچھا, مسواک سے مراد کیا ہے؟ مسواک کی جو لکڑی ہے وہ کس کو کہیں گے مسواک؟ عام طور سے ایک کیکر ہوتی ہے, جب ببول جس کو ہم کہتے ہیں, پیلو ہوتی ہے, اس کے علاوہ پھر انڈیا میں زیادہ تر نیم کی لکڑی جو ہوتی ہے اس کو یوز کرتے ہیں. تو مسواک اصل کس کو کہا گیا ہے؟ کہ کوئی بھی لکڑی ہو, کسی بھی پیڑ کی ٹہنی ہو, یا کوئی خاص اس کا نام ہے؟ اصل تو مسواک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو استعمال کی ہے وہ زیتون کی لکڑی ہے. تو زیتون کی لکڑی کو مسواک کہا گیا ہے, لہٰذا اسی کو اختیار کرنا زیادہ ہمارے لیے بہتر ہے. اگر وہ نہ مل سکے تو جس طرح ابھی بتایا گیا کیکر کی یا نیم کی یا کوئی اور بھی لکڑی ہے تو اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. ہر لکڑی نہیں بلکہ کچھ مخصوص درخت ہوتے ہیں جیسے نیم کا درخت ہے یا کیکر کا درخت ہے, اس سے فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں, لہٰذا اس کو بھی مسواک کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے. اچھا, نیم کی لکڑی کا یہاں پر ذکر کر رہے ہیں ہم لوگ, تو نیم کی لکڑی میں ٹیسٹ بہت زیادہ ہوتا ہے, کڑواہٹ ہوتی ہے ایک طرح سے, ٹیسٹ ہوتا ہے. باقی کیکر وغیرہ میں جو پیلو کی لکڑی ہوتی ہے اس میں ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے. تو کیا پہلے سے نیم کی لکڑی کا رواج رہا ہے حضور کے دور میں, یا ادھر چلن اس کا بڑھا ہے؟ یہ تو کہیں ذکر ملتا ہے کہ اس زمانے میں بھی نیم کی لکڑی کا استعمال ہوا کرتا تھا؟ ابھی تک تو میرے ناقص علم میں ایسی بات نہیں ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نیم کی لکڑی کا استعمال کیا ہو. اور چونکہ یہ نیم کا درخت اس زمانے میں وہاں ہوتا بھی نہیں تھا. جی ہاں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہندوستانی درخت, ہاں بالکل وہاں پہ ہوتا بھی نہیں, ہندوستانی درخت ہے, اور وہاں پر زیتون وغیرہ ملا کرتے تھے, تو شاید وہاں پر نیم کی لکڑی کا استعمال نہ ہوا ہو. میرے ناقص علم میں نہیں ہے, انشاءاللہ اگر بات کریں گے اس پڑھنے پر کو ملا تو ضرور بالکل پھر کبھی بیان کریں گے. چلیے, ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے, ان سے بات کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے بات کر رہے ہیں بھائی؟ میں کشمیر سے بول رہا ہوں. جی جی, سوال کیجیے اپنا. ہاں, میرا سوال یہ ہے کہ اگر مؤذن کا امام کے دائیں طرف تکبیر پڑھنا ضروری ہے یا بائیں طرف, یہ کیا اس میں فرق ہے کوئی؟ تکبیر جب پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, چلیے بہت بہت شکریہ. نماز کی اقامت کی تکبیر تو دائیں طرف کھڑا ہونا ضروری ہے, بائیں یا ایک دم ان کے پیچھے, کیا بہتر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین و سامعین, جب ہم نماز کے لیے ٹھہرتے ہیں تو ایک صاحب امام بنتے ہیں اور ان کے پیچھے صفیں بنتی ہیں. اگر ایک تنہا شخص ہے تو وہ امام کے دائیں طرف ٹھہرے گا, اور اگر کوئی اس کے ساتھ ہے تو دونوں امام کے دائیں طرف ایک پیر کے فاصلے پر ٹھہریں گے. یعنی امام کا پیر اس طرح ہوگا
تو امام کی ایڑی جہاں ختم ہو رہی ہے وہاں سے ان کا پیر شروع ہوگا، دونوں مقتدیوں کا یا ایک مقتدی کا، اور دائیں طرف ٹھہر کر ہی اقامت کہی جائے گی، یہ بہتر ہے۔ اور اگر 3 لوگ ہو گئے تو تینوں کے تینوں پیچھے آ جائیں گے امام کے، اور جو اذان کے اقامت کہنے والے ہیں وہ امام کے بالکل پیچھے ٹھہریں گے۔ اگر بائیں ٹھہر کر بھی اقامت دے دی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ امام کے پیچھے ٹھہر کر یا دائیں طرف ٹھہر کر اقامت کہی جائے۔ تو ناظرین، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے رمضان کا پہلا عشرہ۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے تو بلا جھجک آپ کال کر سکتے ہیں۔ مفتی صدیق صاحب لگاتار ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں، پہلے عشرے سے ہٹ کے بھی۔ اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا حل چاہتے ہیں تو بھی آپ کال کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب، پہلے عشرے کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں، پہلے عشرے کا بنیادی پیغام کیا ہے، بنیادی مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، اس عشرے کا بنیادی پیغام یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھیں، اور یہ ذہن و دل میں بات کو راسخ کر لیں، اچھی طریقے سے بٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی رحمت سے ہماری مغفرت بھی ہے اور ہمیں جہنم سے آزادی بھی ہے۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو پھر ہمارے لیے سانس لینا بھی دشوار ہو جائے گا۔ یہ اللہ ہی کی رحمت ہے کہ اتنے گناہوں کے باوجود بھی ہم آج چین کی سانس لے رہے ہیں۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو پھر انسان کا جینا دو بھر ہو جائے۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کی 2 صفتیں ہیں، ایک رحمان ہے، دوسرا رحیم ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ ان دونوں صفتوں کا ذکر فرمایا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بعد پھر 2 صفتوں کا جو ذکر فرمایا وہ رحمان اور رحیم ہونے کا ہے۔ رحمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے پر رحم فرمائے گا، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ رحم کرنے کے لیے یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ میرا ماننے والا ہے یا میرا باغی ہے، اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرماتا ہے۔ لیکن رحیم اللہ تعالیٰ اس وقت ہوگا جب قیامت کا منظر ہوگا، یعنی قیامت میں اللہ کی رحمت صرف اور صرف مومنوں کے لیے ہوگی، وہاں پر کسی اور کو اللہ کی رحمت سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ کسی اور کا مطلب جن کا انتقال کفر کی حالت پر ہوا ہو، کیونکہ کفر کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ازلی فیصلہ فرما دیا ہے کہ ایسے لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں نہ دنیا میں مایوس ہونا ہے نہ آخرت میں مایوس ہونا ہے، ہمیں ہر دم اللہ کی رحمت پر توکل اور بھروسہ کرنا ہے، اور جب بھی سوال کریں اللہ کی رحمت مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو مقرر فرمایا روشنی دینے کے لیے، چاند کو مقرر فرمایا چاندنی دینے کے لیے، دن میں ہم سورج کا استعمال کر رہے ہیں، رات میں چاند کا استعمال ہو رہا ہے، دونوں کی روشنی سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ صرف مسلمان نہیں بلکہ ہر غیر مسلم بھی کسی بھی طبقے کے ہوں، سب کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت عطا فرما رہا ہے۔ سورج کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ تو صرف مسلمانوں کے گھر کو روشن کر کیونکہ وہ میرے ماننے والے ہیں، غیر مسلموں کے گھروں کو تو اندھیرے میں رکھ دے، ایسا اللہ نے نہیں کہا، بلکہ اللہ نے سب کے لیے اپنی رحمت کو بے پناہ وسیع فرما دیا ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں فرمایا ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر غالب ہے، ہر چیز کو گھیری ہوئی میری رحمت ہے۔ ایک اور کال ہمارے ساتھ جڑ گئے، ان سے بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سوال کیجیے اپنا، کیا جاننا چاہتی ہیں؟ روزہ نہیں رہے تو کیا حصہ دینا چاہتے ہیں؟ نہیں، روزہ کیوں نہیں رہیں گے؟ تھوڑا اس کی وجہ بتا، بیمار ہیں، ضعیف ہیں، معذور ہیں؟ جی ہاں، طبیعت ٹھیک نہیں رہنے سے روزہ نہیں رہے۔ اچھا، طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو روزہ نہیں رہتے، چلیے ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کیا آپ نے۔ تو ناظرین، افطار ٹائم میں وقت ہو چلا ہے، ایک بریک کا بہن نے جو سوال کیا اس کا جواب دیا جائے گا بریک کے بعد۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے، پہلا عشرہ یہ آج کا ہمارا عنوان ہے، اس تعلق سے اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں یا اس سے ہٹ کے بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کال کر سکتے ہیں، نمبر لگاتار ٹی وی اسکرین پر موجود ہے۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ایک بار پھر آپ کا بہت بہت استقبال ہے، آپ دیکھ رہے ہیں افطار ٹائم اور ہمارے ساتھ مفتی صدیق صاحب لگاتار موجود ہیں جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ پہلے عشرے کے تعلق سے آج ہم بات کر رہے ہیں، اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے تو بلا جھجک آپ کال کر سکتے ہیں، نمبر لگاتار ٹی وی اسکرین پر موجود ہے۔ مفتی صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے بہن نے کال کیا تھا روزے کے تعلق سے، روزہ چھوڑنا چاہتی ہیں اگر طبیعت خراب ہے تو
کیا ہو سکتا ہے اس کے بدلے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین و سامعین، اگر روزہ نہیں رکھ پائے ہیں تو کس وجہ سے روزہ نہیں رکھا گیا یہ بیان کیا جانا چاہیے. اگر کوئی بہت ضعیف ہیں اور وہ روزہ بالکل نہیں رکھ سکتے ہیں تو ان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اور وہ ایک صدقہ فطر کے بدلے، ایک روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر ادا کریں گے. اس کے علاوہ اگر کسی کو کوئی بیماری ہو گئی ہے، کوئی بیمار ہیں، تو یہ دیکھا جائے گا کہ بعد میں یہ صحت مند ہو کر روزہ رکھ سکتے ہیں کیا. اگر بعد میں صحت مند رہ کر روزہ رکھ سکتے ہیں تو یہ فدیہ نہیں دیں گے، بلکہ یہ بعد میں صحت ہونے کے بعد روزوں کی قضا کریں گے اور روزوں کی قضا ہی کی جائے گی. اور اگر ایسی بیماری ہو گئی ہے کہ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ یہ زندگی بھر صحت نہیں پا سکتے، اور کہنے والے بھی ماہر اور مسلمان اور خوف خدا رکھنے والے ڈاکٹر ہوں، انہوں نے اگر یہ کہا کہ یہ ایسی بیماری ہے کہ اب یہ کبھی صحت مند نہیں ہوں گے اور روزہ تو رکھ بھی نہیں سکتے، تو ایسے بیمار کو اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر ادا کرے. جو بالکل ضعیف ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، یا کوئی ایسے بیمار ہیں کہ جن کو صحت ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو روزہ ترک کرنے کی، چھوڑنے کی اجازت ہے، اور ہر روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر ادا کیا جائے گا. اور اگر بیمار ہیں لیکن بعد میں صحت ہو جائے گی تو پھر بعد میں وہ قضا کریں گے. کوئی اب اس رمضان میں اس کا کوئی صدقہ فطر، ہر روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر ان کو دینا نہیں پڑے گا. آخر میں جو صدقہ فطر دیں گے عید کے دن وہ الگ ہے. یہ رمضان کے جو روزے چھوٹ رہے ہیں، ہر روزے کے بدلے میں جو صدقہ فطر دینا ہے وہ ایسے لوگوں پر ضروری نہیں ہے جو اب تو بیمار ہیں لیکن بعد میں صحت مند ہو جائیں گے. تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بعد میں ان روزوں کی قضا کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی صحت کے لیے اس رمضان میں ہی بار بار دعائیں کرتے رہیں. یاد رکھیں یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، اس کو ضائع نہ کریں اور کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں. یہ پہلا عشرہ ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے. اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے گڑ گڑا کر، رو رو کر صحت کے لیے دعائیں کریں. ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے آپ کو دے دے. اگر آپ اللہ سے تڑپ کر دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ لا علاج بیماریوں کو بھی صحت میں تبدیل فرما دیتا ہے. لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں اور صحت کی دعا کرتے رہیں. لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم نے فدیہ دے دیا، کسی کو کھانا کھلا دیا کسی غریب کو تو وہ معاف ہو گیا، روزہ ہی معاف ہو گیا. لوگوں کے ذہن میں یہ ایک عام تصور ہے. لیکن آپ کو یہ تو دینا ہی دینا ہے غریب کو، ایک غریب کو کھلانا، بعد میں روزہ بھی مکمل کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین و سامعین، جو فدیہ دیا گیا ہے وہ ہم سے جو روزہ چھوٹا ہے اس کے بدلے میں ہم یہ فدیہ دے رہے ہیں. بعد میں ہم صحت مند ہو جائیں گے تو روزہ ہمیں رکھنا ہے. یعنی اگر بیماری کے بدلے میں روزہ چھوٹ گیا اور یہ بیماری ایسی ہے کہ بعد میں ہمیں صحت مل جائے گی تو اب فدیہ نہیں دینا ہے، بلکہ بعد میں صحت مند ہونے کے بعد روزہ رکھنا ہے. روزہ ضروری ہے، روزے کی قضا کرنی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں فلاں رمضان میں بیمار تھا، وہ روزے چھوٹ گئے، اس کی قضا نہیں کروں گا. ایسا نہیں ہے. آپ جب صحت مند ہو جائیں گے تو ان روزوں کی قضا بھی آپ پر لازم ہوگی. اچھا، کوئی اچانک بیمار ہو گیا، روزہ اس نے توڑ دیا یا چھوڑ دیا، ایک روزہ پورے مہینے میں اگر اس کا چھوٹ گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے صحت مند آگے امید ہے کہ ہوگا تو روزہ رکھے گا وہ، تو کیا فدیہ ایک روزے کا اس کو دینا پڑے گا یا وہ رمضان کے بعد اس کو روزہ ہی رکھ لے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو حضرات اچانک بیمار ہو کر روزہ ان سے چھوٹ جاتا ہے تو وہ بعد میں روزے کی قضا ادا کریں گے. اس کا کوئی فدیہ نہیں ہے، بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی. تو ناظرین، اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے افطار ٹائم میں، آج کا ہمارا عنوان ہے پہلا عشرہ، تو بلا جھجک آپ کال کر سکتے ہیں. مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب، یہاں پر 3 عشروں کی لگاتار ہم بات کر رہے ہیں، پہلا عشرہ چل رہا ہے، تو کیا عشروں کے حساب سے عبادات بھی تقسیم کی گئی ہیں کہ مطلب اس میں کچھ مخصوص دعائیں پہلے عشرے میں، دوسرے عشرے میں کچھ مخصوص دعائیں، تیسرے عشرے میں کچھ مخصوص دعائیں، تو پہلے عشرے کی اگر ہم بات کریں تو کیا کچھ مخصوص دعائیں ہو سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین و سامعین، پہلے عشرے میں آپ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اس دعا کو کثرت سے پڑھیں، اور اس کے علاوہ جو بھی رحمت والی آیتیں قرآن میں نازل ہیں ان کا ورد کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے گا. اس کو ہرگز غفلت میں نہ گزاریں. یہ عشرہ ہمارے لیے بہت ہی
اہم ہے کہ اس میں اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہو رہی ہیں. ہماری بیماریاں ہوں، ہماری تکلیفیں ہوں، ہماری مصیبتیں ہوں، پریشانیاں ہوں، جو کچھ بھی غم ہیں، سب کچھ دور ہو سکتا ہے تو صرف اور صرف اللہ کی رحمت سے ہی دور ہو سکتا ہے. اور یہ اللہ کی رحمت کا مہینہ بھی ہے اور یہ عشرہ بھی رحمت والا ہے، لہٰذا اس میں خوب اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کریں. جو دعا آپ کو بتائی گئی ہے وہ بھی پڑھیں، اور اس کے علاوہ جو قرآن میں آیتیں رحمت والی ہیں ان کا ورد کرتے رہیں. اور اگر یہ یاد نہیں ہے تو آپ اپنی مادری زبان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے دعائیں کرتے رہیں. وقت کون سا بہتر ہے؟ کس وقت رمضان میں خاص کر اگر ہم بات کریں تو کون سا سب سے بہتر وقت ہے جس وقت ہم دعا مانگیں یا اللہ سے گڑ گڑا کر کچھ مانگیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین و سامعین، یوں تو ہر وقت اللہ تعالیٰ بندوں کی سنتا ہے، ہر وقت ہی دعا کا وقت ہے، لیکن رمضان المبارک میں خاص طور پر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ افطار کے وقت بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. لہٰذا جب افطار کا وقت قریب ہو تو اپنے آپ کو دوسرے کاموں میں مصروف رکھنے کے بجائے آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ کر گڑ گڑا کر دعائیں کرتے رہیں. یہ زیادہ قبولیت کا وقت ہے، اس میں ضرور دعائیں قبول ہوتی ہیں. ایک افطار کا وقت ہے، دوسرا تہجد کا وقت ہے. ان دونوں اوقات میں کثرت سے آپ دعائیں کریں، اپنے لیے بھی کریں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی کریں، رشتہ داروں کے لیے، دوست اور احباب کے لیے بھی، اور پوری امت مسلمہ کے لیے بھی دعائیں کریں. اپنی دعاؤں میں ہر ایک کو شامل رکھیں. نہ جانے کب کس کے حق میں آپ کی دعا قبول ہو جائے اور کسی کی پریشانی دور ہو جائے. اچھا، تہجد کا بھی آپ نے ذکر کیا. تہجد کے لیے کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ کیا سو کر اٹھنا ضروری ہے یا رات بھر عبادت کرتے رہے اس کے بعد پھر تہجد بھی پڑھ لیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین و سامعین، علماء کرام کی اکثریت نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جب تہجد کا ارادہ ہو تو آدمی عشاء کی نماز پڑھ کے فوراً سو جائے. جب بھی اس کی آنکھ کھلے گی، یعنی گہری نیند لگنے کے بعد جب بھی اس کی آنکھ کھلے گی تو اس کے تہجد کا وقت شروع ہو جائے گا اور وہ تہجد کی نماز ادا کر سکتا ہے. لہٰذا نیند تہجد کے لیے شرط رکھی گئی ہے. اور حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بھی مجھے یاد آ رہی ہے، اس کا میں خلاصہ آپ کو سنا دوں کہ آپ نے فرمایا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام رمضان میں اور غیر رمضان میں جب نماز عشاء سے فارغ ہوتے تو آرام کرتے، اس کے بعد پھر رات کے اخیر پہر میں اٹھتے اور اس کے بعد پھر تہجد کی نماز ادا کرتے. تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر حضور آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتے. پھر جب اذان ہوتی تو اٹھ کر پھر آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے. تو اس حدیث پاک کی روشنی میں علماء اکرام نے بیان فرمایا ہے کہ سو کر نیند لے کر اٹھ کر نماز پڑھنا، یعنی نماز تہجد پڑھنا، یہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے. یہی افضل طریقہ ہے. اگر رمضان المبارک میں ہم لیٹ نائٹ جاگے ہوئے ہیں، سحری کا وقت ہو رہا ہے، اس وقت ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اس نماز کا ثواب تو ملے گا، لیکن اس کو تہجد اکثر علماء نے نہیں کہا، اس کو قیام اللیل اس کو کہہ دیا گیا ہے کہ قیام اللیل کا آپ کو ثواب دیا جائے گا. بعض علماء نے اجازت دی ہے کہ اگر نیند نہیں ہوئی ہے تو آپ تہجد کی نیت سے نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن اکثر میجورٹی علماء اکرام نے یہ فرمایا ہے کہ نیند کے بعد جب ہم نماز ادا کریں گے تو اس کو تہجد کی نماز کہا جائے گا. تہجد کے معنی ہی یہ ہیں کہ جد و جہد کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا، چونکہ اس وقت نیند گہری ہوتی ہے اور ہمیں نیند پیاری ہوتی ہے تو ہم اٹھنا نہیں چاہتے، تو نفس سے لڑ کر ہمیں اٹھنا ہے، تو اس میں زیادہ ثواب ہم کو ملے گا. چلیے، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں آئے، ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جواب دیے. تو ناظرین، آج کا جو ہمارا عنوان تھا وہ تھا پہلا عشرہ. کل انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.